بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میرا بوڑھا شوہر اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی سادگی میں مالکن کو پہلے تو نہیں سمجھ پائی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میں مالکن کے دن بدن بڑھتے احسانات سے اب تشویش کا شکار ہونے لگی تھی۔ مجھے مالکن کی اتنی توجہ اور خیال اندر ہی اندر کھٹکا رہا تھا کہ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں ان کے پاس سونے کا کہہ دیا۔ اس بات نے مجھے جو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر مالکن نے میرا نکاح بوڑھے والی سے کیوں کروایا، اور وہ مجھ جیسی کم تر ملازمہ کا اتنا خیال کیوں رکھتی تھی۔ میں ابھی الجھی ہی رہنے لگی تھی کہ ایک رات میری آنکھ کھل گئی، اور جو انکشاف مجھ پر ہوا وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے اس روز مالکن کی مہربانیوں کی اصل وجہ پتہ چل چکی تھی۔ میں جو مالکن سے ہمدردی سے مرعوب ہونے لگی تھی، ان کا گنانا چہرہ دیکھ کر میرے اندر نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالکن کا وہ گنانا روپ کیسے سب کے سامنے لاؤں۔ اچانک ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بوڑھے شوہر کو ساری سچائی بتا دوں۔ میں اپنی سوچ پر عمل کر کے اپنے بوڑھے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر تب مجھے جو خبر ملی وہ میرے لیے اور پریشان کن تھی۔ میرا بوڑھا شوہر بہت عرصہ سے کینسر کے مرض سے لڑ رہا تھا اور اب بستر مرگ پر ہے۔ میں بکو بک رہ گئی تھی، میری آخری امید بھی کھو گئی تھی۔ میں چاہتی تو خاموشی سے کوٹھی چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر میں جانتی تھی مالک میرے گھر کا پتہ جانتے ہیں، وہ یقیناً میری تلاش میں وہاں تک پہنچ جاتے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک روز صبح کو میں اٹھی تو مالکن مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے یکدم ایک خیال آیا اور میں نے ہمت کر کے مالکن کا موبائل اٹھا لیا۔ مالکن کے موبائل میں مجھے کسی وکیل کا نمبر ملا۔ میں نے وہ نمبر محفوظ کر لیا اور موقع پاتے ہی چھپ کر اس وکیل سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کی درخواست کی۔ میری پریشانی آواز پر وہ وکیل مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شہر میں رہ کر اب میں اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ ایک روز جب مالکن گھر سے خریداری کرنے کو نکلی تو میں نے وکیل کو گھر بلا کر سارا ماجرا سنانے لگی۔ اس کوٹھی کا اصل مالک میرا بوڑھا شوہر تھا، مگر مالک اور مالکن نے اس کوٹھی پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ میرے ابا کبھی میرے شوہر کے وفادار ملازم تھے، اور اس کوٹھی اور جائیداد کے کاغذات میرے ابا کو میرے بوڑھے شوہر نے امانت کے طور پر دیے تھے، مگر ابا کی اچانک موت سے مالک کو موقع مل گیا تھا اور انہوں نے ہمارے گھر آ کر ہمیں بے وقوف بناتے ہوئے ہم سے وہ کاغذات ہتھیا لیے۔ جب میں نے مالک کو نوکری کا کہا تو وہ چونک گئے تھے۔ انہیں میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ویسے بھی ایک غریب کم تر لڑکی کی ضرورت تھی۔ مالک مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے اور ان دونوں میاں بیوی نے میرا نکاح بوڑھے مالی سے کرا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا بوڑھا شوہر مرنے والا ہے کیونکہ اسے کینسر تھا۔ انہوں نے ضد کر کے اس بوڑھے کا نکاح مجھ سے کروا دیا کہ اس بوڑھے کی مرنے کے بعد اس کی جائیداد مجھے مل جائے، اور وہ دونوں میاں بیوی اس 50,000 کے عوض مجھ سے جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیتے۔ میں ان پڑھ لڑکی تھی، یقیناً ان کاغذات کی حقیقت کبھی نہ سمجھ سکتی۔ مالکن مجھ پر نظر رکھتی اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تاکہ میرا بوڑھا شوہر مجھے یہ حقیقت نہ بتا دے کہ کوٹھی کا مالک اصل وہی ہے۔ مگر اللہ نے میری مدد کی اور میں نے سارا منصوبہ سن لیا۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ مرنے والا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے مالکن کے موبائل سے ہی ایک وکیل کا نمبر لیا اور اس سے مل کر مدد کی درخواست کی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اسے اس کی فیس بھی ادا کر دوں گی۔ وہ وکیل ایماندار انسان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کی جائیداد کی اصل وارث تھی۔ اگر میں جائیداد کے اصل کاغذات حاصل کر کے اس وکیل کو دوں تو وہ میرا کیس لڑ کر مجھے حق دلا سکتا ہے۔ میں دیاتی ضرور تھی، مگر اللہ نے فہم و فراست سے بھی خوب نوازا تھا۔ اب مجھے وہ کاغذات حاصل کرنا تھے، مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ انہی دنوں میں میرے بوڑھے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت بھی مالکن کے کمرے میں تھی۔ مالک اور مالکن باہر مصروف تھے۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے مالکن کے سامان میں وہی فائل مل گئی۔ میں نے وہ فائل اٹھا کر چھپا دی اور موقع پا کر وکیل کو بلا کر فائل اسے پکڑا دی۔
اس وکیل نے جلد از جلد میرا کیس دائر کر کے مالک اور مالکن پر فراڈ کا کیس کر دیا۔ پولیس نے مالک اور مالکن کو گرفتار کر لیا۔ مجھے میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد مل گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب ہمارے حالات پلٹ گئے تھے اور میرے بہن بھائی اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب میری اس قربانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے نکاح کر کے دی تھی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔